बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्शीद आलम सलीम अख्तर दुरानी साहब कैंडिडेट NA 31 का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, चूँकि इलेक्शन बहुत करीब है और पूरे हलके में पर्दन जाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसीलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं ताकि हमारा ये जो आवाज़ है, हमारा जो नज़रिया है, हमारे वोटर तक पहुँच जाए और वोटर इस पोजीशन पे आ जाए कि उसको समझ हो कि यार मैंने जिस बंदे को वोट देना है उसका ताल्लुक़ कौन सी पार्टी का है, उस पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है, उसके लीडरशिप क्या है और उसमें डिलीवर करने के इस्तात है कि नहीं है। इस सिलसिले में हम आपके बहुत मशहूर है मेन स्ट्रीम मीडिया का, सोशल मीडिया का और पेशावर सबका कि आप लोगों ने हमें मौका दिया है। हम आजी साहब आपके साथ पार्टी के मंशूर पे, पार्टी के हवाले से और उसका अपना जो नज़रिया है उसके हवाले से आपसे कुछ बात करेंगे। बहुत मेहरबानी। थैंक यू हाजी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। पार्टी मेरा ताल्लुक़ अवामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से है। इससे पहले मेरे सियासी कैरियर अवामी नेशनल पार्टी से था। आँख खुली तो उसी में खुली थी। अब इस पार्टी को ज्वाइन करने का क्या मकसद था, वो क्या था, तो इस दफ़ा देख लिए तो हमने सिर्फ परवेज़ खटक साहब के साथ वो क्वालिटी उसमें है कि वो खैबर पख्तूनख्वा को आगे ले जा सके। दूसरा मकसद हमारा यही है कि NA 131 से टिकट मुझे मिली है, तो एक तारुफी प्रोग्राम है जो मंसूर खटक साहब ने दिया है, उसी पे अमल करेंगे। और मंसूर के बारे में दिलरोज़ खान आपको बेहतर बताएंगे। NA 31 में PK 79, PK 80 और PK 81 ये इलाके आते हैं। PK 79 में दिलरोज़ खान है और 81 में मलक वाजिद अली साहब जो अभी रास्ते में है, पहुंच जाएंगे। और PK 80 से पीर पैदा साहब उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने क्या करना है, मेरा ताल्लुक़ तो एक आम इतना वो जो हाई सियासी वाले लोग हैं उनमें नहीं है, लेकिन वर्कर हूँ और ताल्लुक़ हर एक नज़रिए से के साथ है और पहुँच भी है। तो मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि न तो हमारे कोई इतनी तशहीर हुई है, क्योंकि जो हालात थे पिछले दिनों, तो उसमें सब लोग यही कह रहे कि इलेक्शन नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन हो रही है, इंशाअल्लाह 8 तारीख को होगी। मकसद यह है कि NA 31 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पिछले 2 दिनों से अखबार में, आपके मशरक अखबार में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट हैं, तो NA 31 के बारे में कुछ भी नहीं है। एक बार आपने शाजिया बीबी का नाम लिखा है कि वो NA 31 से हैं, और आज जो अखबार में आए हुए हैं उसमें भी नहीं है। तो यही पहचान करने के लिए कि नहीं, NA 31 में पाकिस्तान PTI की तरफ से बंदा खड़ा है। ऐसा नहीं अखबार में ऐसे कुछ शकूक शुबात लोगों के दिलों में आए हैं कि PTI की तरफ से NA 31 में कोई है नहीं। तो NA 31 में मैं आपके सामने हूँ, आवाम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो काम है तो इरादा ये है कि जो पार्टी का मंशूर है उसी के मुताबिक अमल करेंगे। बाकी आप सब खूब समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। दिलरोज़ साहब को मैं मौका देता हूँ।
جو پارٹی کی میں آپ کے ساتھ کون دلروز خان اور 81 میں ملک واجد. آواز آ رہا ہے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا تعارفی تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیں کہ ہم کہاں سے کھڑے ہیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. انجینئر سلیم اختر صاحب پروفیشن سے انجینئر ہے اور یہ ہمارے PTIP پارلیمنٹیرین کے NA1 کے امیدوار ہے. میں خود میرا نام دلروز خان ہے. پروفیشن کے اعتبار سے میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے اور میں PK-79 سے PTIP کا امیدوار ہوں. PTIP کے 81 سے ملک واجد صاحب ہے, وہ ابھی راستے میں آتے ہیں. آج کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آنے والے الیکشن میں کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ اس وقت الیکشن کے لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرنا شاید اتنا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہماری آواز جو ہے ان لوگوں کو تک پہنچنی چاہیے جو لوگ ابھی تذبذب میں شکار ہے کہ آیا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, الیکشن کے بعد کیا ہوگا, کیا جو دوسری پارٹیز ہیں جو ابھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں ان کا رول کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینی ہے کہ کیا ہوگا. الیکشن بالکل ہوگا, 8 فروری کو ہوگا. ہم اس کے لیے تیار ہے. ہمارا اپنا ایک منشور ہے. ہمارا منشور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا منشور کیا ہوگا. ہمارا منشور بیسیکلی ہمارے پارٹی کا جو چیئرمین ہے پرویز خٹک صاحب, وہ 2013 سے لے کے 2018 تک چیف منسٹر رہے ہیں. پھر اس کے بعد محمود خان جو وائس چیئرمین ہیں وہ 2018 سے لے کے پھر 2021-22 تک جو ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں. اور اس خیبر پختونخوا میں PTI کے وہ لوگ امیدوار تھے اس وقت, وہ نامزد چیف منسٹر تھے ان کے. اس کے دور میں جو کام ہوئے ہیں ہم نے انہی کاموں کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہوا, جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت PTI پہ جو بین لگ گیا ہے اس کے ساتھ جو ابھی الیکشن سمبل نہیں ہے, وہ سارے لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہمارا خیال یہی تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی بیک اپ ہونی چاہیے کہ کل اگر خدا نخواستہ اگر اس طرح ہو جائے تو کم سے کم ہمارے پاس بیک اپ ہو کہ ہم نے جو پچھلے 8.5 سال میں جو محنت کی ہے, جو خٹک صاحب نے محنت کی ہے, جو ریفارم ہم نے امپلیمنٹ کیے, جو ریفارم ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں, خواہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہو, خواہ وہ ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, جس سیکٹر میں بھی ریفارمز ہے, کم سے کم مور دین 60 سے زیادہ ریفارمز ہم پچھلے 8.5 سال میں کر چکے ہیں. ہم نے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ صحت کارڈ پہ پابندی لگا دی کہ جو ہمارے ایک سگنیچر پروجیکٹ تھا اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی. ابھی لوگوں کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم نے وہی صحت کارڈ کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے BRT کا دیکھا, BRT پہ بھی بڑی جو ہے نا مصیبتیں آتی گئی, حالانکہ اس میں وہ بھی ہمارا ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے. اس میں کم سے کم 3.5 لاکھ لوگ 3 سے 3.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. تو ہم اس طرح جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہو اور ہم اس میدان میں ہوں گے. یہ جو PDM کا جو سارا سسٹم ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میدان میں نہ ہوں تو یہ جو ساری ہم نے جتنی 8.5 سال میں محنت کی ہے وہ ساری اسکوائر 1 پہ آ جائے گی, 0 پہ آ جائے گی. اور پھر جو ہے شروع سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ صوبے کے عوام کو ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کے عوام کی رائٹس کو اور ان کی مزریز کو ختم کرنے کے لیے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پارٹی ہونی چاہیے جو
پرویز خٹک صاحب نے پارلیمنٹیرین کے نام سے کڑی کی ہے، اور آج ہم انہی کے نامزد امیدوار ہے جو پی کے 79 سے میں لڑ رہا ہوں اور پی کے NA31 سے انجینئر سلیم صاحب لڑ رہے ہیں. تھینک یو جی. کوشچن آپ نے کہا کہ یہ جو ریفارمز آپ نے متعارف کرانے یا جو چیزوں کا BRT کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو PTI والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے منصوبے ہیں، اور آپ پارلیمنٹری آپ تو الگ ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، تو یہ کس نے کیا؟ یہ ذرا اس پر دیکھیں اس طرح ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی منشور ہوتا ہے وہ فرد واحد نہیں بناتا، وہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یہ میں نے کیا ہے اس طرح نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. اگر BRT ہے یا جو ہے BRT کا تو آپ کے سامنے خان صاحب نے اس نے تمام عمر اس کی خلاف بات کی ہے، اس نے جو ہے نا اس کو اپوز کیا ہے، لیکن پھر بھی خٹک صاحب نے اس کو بنایا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو کارڈ ہے، کارڈ کا صرف خیال اس کا نہیں تھا، یہ پوری ٹیم کا یہ خیال تھا. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہوتی، منشور تو سارے لوگوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کو دل کرے گا کہ اسی کے پاس چلے جائے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کون ہے. اگر کسی میں امپلیمنٹ کیا ہے تو وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو سامنے سمجھ آتی ہے. امپلیمنٹ کرنے والا پرویز خٹک ہی ہے اور پھر اس کے بعد محمود خان ہی ہے. بے شک وہ اس وقت وہ پلیٹ فارم جو تھا وہ PTI کا تھا، لیکن ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ پلیٹ فارم ابھی نہیں رہا، جب ابھی نہیں رہا تو ہم نے جو 8.5 سال جتنا بھی کام کیا ہے آخر اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اس کے لیے تو پروٹیکٹ کرنے والا وہی آدمی ہو سکتا ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہ ہماری بیبی تھی، ہماری بیبی ہے اور ہماری بیبی رہے گی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ جو ہم نے کیا ہے اس کو بچائیں. اصل مقصد بچانا ہے. یہ کریڈٹ لینا کہ کس نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی ہم نے کیا ہے. جو امپلیمنٹر ہے وہی اس کا کریڈٹ لے سکتا ہے. منشور ساروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ساروں کے خوبصورت ہوتے ہیں. دلروز خان ابھی یہ PTI کے جو امیدوار ہے آزاد حیثیت سے، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹف ٹائم دیں گے یہ آپ کو، آپ کے حق میں؟ دیکھیں بحیثیت PTI کے آزاد امیدوار ابھی ان کے پاس کوئی سمبل تو ہے نہیں، وہ علیحدہ سمبلز پہ لڑ رہے ہیں. ان کی اپنی ذاتی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی ذاتی حیثیت میں اگر وہ الیکشن لڑیں تو شاید اپنے یونین کونسل کی سیٹ بھی نہ جیت سکیں. لیکن اس وقت وہ لوگ جو چیز کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمپتھیز کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ PTI کو، عمران خان کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا لیگل کویسچن ہے اور ٹیکنیکل کویسچن ہے کہ اگر وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا امیدوار پاس بھی ہو گیا تو ودن 5 ڈیز میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی نکل چکا ہے کہ ودن 5 ڈیز انہوں نے یا تو اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھنا ہے یا جو ہے اپوزیشن کی سیٹ میں بیٹھنا ہے. تو ودن 5 ڈیز اس نے ایک پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں آپ اس صوبے کی مثال دے دوں تو ان کے پاس 3 ہی چوائسیز ہوں گے، یا تو وہ NP کے پاس جائیں گے، یا JUI کے پاس جائیں گے، یا مسلم لیگ کے پاس جائیں گے. تو اگر ان تینوں کے پاس جائیں گے تو یہی 3 لوگ ہی تھے جنہوں نے عمران خان کو اس پوزیشن پہ پہنچایا. یہی PDM تھی جس نے PTI کے ساتھ یہ کام کیا. تو لوگوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کا جو امیدوار اگر کامیاب بھی ہو گیا تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی پارٹی میں جائے گا. تو اگر وہ پارٹی میں جائے گا تو لوگوں کو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر وہ پھر اسی مخالف پارٹی میں جائیں گے. اگر وہ مخالف پارٹی میں نہیں جائیں گے، وہ ایز آزاد رہیں گے تو وہ تمام عمر بکاؤ مال ہوں گے. جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوگی ان کی بولی لگے گی. وہ لوگوں کا جو خیال ہے کہ وہ PTI کے لیے کچھ کریں گے، عمران خان کے لیے کچھ کریں گے، تو یہ ایک بالکل مفروضہ ہے. نہ وہ PTI کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، نہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. یہ بات بالکل لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ پھر اپنے آزاد ہوں گے، وہ اپنے لیے کچھ کام کریں گے. اگر لیجسلیشن میں ہوگا تو بھی جو ہے جہاں پہ ان کی اچھی بولی لگے گی ادھر چلے جائیں گے. تو یہ کہنا کہ PTI کا کوئی ہیلپ کریں گے یا عمران خان کی کوئی ہیلپ کریں گے، یہ ٹوٹل ایک مفروضہ ہے، یہ ایک ٹوٹل ایک سیاسی شعبہ بازی کھیل ہے. کل پرویز صاحب نے کہیں تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتا نا. تو اتنا اعتماد اس میں کہاں سے ہے؟ اور دوسری بات آپ بتا دیں کہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے، اور کیا پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کسی نے گارنٹی دی ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گارنٹی تو کسی نے نہیں دی.
बात यह है कि उनको एतमाद इस वजह है कि उनके पास हमने तकरीबन 70 के करीब हमने लोग लॉन्च किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और हमने तकरीबन ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है जो उनकी अपनी भी कोई ना कोई पहचान थी। पहले उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा, 8-10 हज़ार वोट उनके पास थे, 5-6 हज़ार वोट उनके पास थे। वो उसी बेसिस पे, उन्हीं कॉन्फिडेंस पे जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जहाँ उनकी वेलकम होती है, जहाँ मतलब वो अपनी चीज़ बयान करते हैं, तकरीबन सारे लोग तो इतने नादान नहीं होते, वो तो समझते हैं कि इस सूबे में अगर किसी ने डिलीवर किया, इसी पे तो किसी का एतराज़ ही नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कोई इसको इनकार ही नहीं किया जा सकता। इस सूबे में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं, वो परवेज़ खटक साहब ने किया है, इस पर तो किसी को एतराज़ ही नहीं है। अब ये बात कहना कि उसको वो लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे, खटक साहब का अपना ये ख्याल है कि मैंने इतनी अरसा जो मेहनत की है, 8-10 साल, 8.5-10 साल की है, लोग मेरी मेहनत को वैल्यूएट करेंगे, उसको 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 परखेंगे, उसी बिना पे, उस कॉन्फिडेंस पे वो कह रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर से कोई नहीं रोक सकता। तो दिलरोज़ खान खटक साहब जिस बुनियाद पे ये दावे कर रहे हैं उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का भी एक किरदार है, और माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जो हशर किया है, तो क्या गारंटी है कि परवेज़ खटक साहब का वो हशर नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक गारंटी की बात है, पाकिस्तान में तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में तो आपने देखा है कि सुबह एक वज़ीर-ए-आज़म होता है, शाम को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता। तो पाकिस्तान में तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी नहीं है कि इस वक्त बैठे हैं, 5 मिनट के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। गारंटी इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है कि बेशक इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहीं ना कहीं ज़रूर रहा है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि इतना भी रोल नहीं होता इस्टेब्लिशमेंट के पास। ये लोग इस तरह भी नहीं होता कि वो जल से भर भर के आपको दे या आपको जो है ना वोट ला के दें, इस तरह ये एक मिथ है, एक मफरूज़ा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आके आपके बक्से भर दें या आपके लिए वोटर घर से उठा के ले आएँ, इस तरह नहीं हो सकता। ये एक मफरूज़ा है जो बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये हर दफ़ा जो है हर एक जहन में कुछ ना कुछ सवालात उठते रहते हैं, और वही उसमें थोड़ी सी जजमेंटल अप्रोच होती है कि जी यही जो मैं सोच रहा हूँ यही ठीक है, हालांकि ऐसी बात है नहीं।